بہت شکریہ دوستوں اور فہیم قریشی صاحب آپ کا انجمن ترغیب پسند مصنفین کی انتظامیہ کا مجھے آج کی صدارت کی عزت دی۔ آپ نے آج باقاعدہ ترغیب پسند کے ٹائٹل کے ساتھ مضمون پڑھا۔ میرا خیال ہے یہ پہلا مضمون ہے آپ کا جو اس ٹائٹل کے ساتھ آپ کو اس فورم کو سنبھالے ہوئے کم از کم بھی 7 سال ہوئے، لیکن مکمل طور پر 7 سال آپ اس کی انتظامیہ کا باقاعدہ حصہ رہے، اور لیکن آپ نے 7 سال بعد آلموسٹ ایک آرٹیکل پڑھا ترغیب پسندی کے اوپر۔ اچھا آرٹیکل تھا، مجھے خوشی ہوئی، اور آپ نے اس کو اون کیا، بڑے اندر سے اون کیا، اور آپ نے اس کو ڈیفینڈ بھی کیا، تو یہ ایک بہت اہم بات ہے۔ میں اس سے مراد یہ بھی ہے کہ آپ نے یہیں سے سیکھا بھی، اور یہیں پر آپ کا فکری ارتقا بھی ہوا، اور یہیں پر آپ اس کو ریٹرن بھی کر دیں۔ دوستو، میں ایک رائٹر ہوں اور استاد ہوں، اور میری تربیت بھی ایسی فورمز پہ ہوئی ہے۔ میں mid-80s میں جب میں کالج میں تھا تو میں ایسے فورمز کا حصہ بھی تھا، ایسی انجمنوں کا بھی حصہ تھا، اور ان کا عہدیدار بھی رہا ہوں۔ اور لیکن یہ کہ میں نے اپنی جو ایک رائٹر کی جو حیثیت تھی اس کو میں نے مقدم رکھا، اور میں نے 8-10 کتابیں لکھی، اور تقریباً 300-350 میرے آرٹیکلز ہیں، اور اس کے ساتھ جو بڑا کچھ ہے دوست جانتے ہیں۔ اب یہ جو فورم ہے، اس کے شروع کرنے والوں میں پنڈی اسلام آباد میں وہ ظاہر ہے کہ میں بالکل ابتدائی جو 2 لوگ تھے، مجھے سیکرٹری بنایا گیا تھا جب اس کا آل پاکستان ریوائیو ہوا، اور میں نے اس کو سٹارٹ میں 2-3 سال چلایا بھی، اور بعد میں اس کے اندر ایک خاص طرح کی پولیٹکس دار آئی، اور پولیٹکس کی وہ سطح جو ہے وہ بہت پروقار نہیں تھی، اور بہت پرسنل سطح پر چیزوں کو ہوا، تو وہ پھر تھا کہ جس پر میں نے ڈیسیژن لیا کہ آئی شوڈ لیو۔ تو میں پھر کئی سال اس میں نہیں آیا۔ پھر بعد میں یہ ہوا کہ جو نئی انتظامیہ آئی، اور خود وہ بہت سارے تجربوں سے گزر کر انہوں نے مجھے پھر دوبارہ اس کا حصہ بنایا۔ تو اب جس سپلٹ کی بات مہدی صاحب کر رہے ہیں، اور جس کی وہ شاید دوستوں کو یاد نہ ہو، خود مہدی صاحب کو یاد نہ ہو کہ اس کا میں شکار ہوا اور میں الگ ہوا اس سے، تو یہ کہ یہ جو ہے انجمن ترغیب پسند مصنفین اسلام آباد جو ہے، یہ کسی کا حصہ پولیٹکس کا نہیں رہی، سپلٹ کا نہیں رہی، تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ میں تو خود اس کا پارٹ ہوں، اور اس کی پولیٹکس کا میں شکار بھی رہا ہوں، اور یہ اس کے اندر کی جو پولیٹکس تھی وہ بذات خود ملکگیر پولیٹکس کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ تو میں اب اس معاملات کو ٹھیک ہے، گزر گیا جو بھی ہے، لیکن اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ جو نئے لوگ لائے گئے میرے بعد وہ مسلسل موجود ہیں۔ فہیم ہیں، ریحانہ صاحبہ ہیں، اور کیپٹن واصف ہیں، اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اس کو سنبھالا۔ بعد میں ابتدائی جو ان کا دور تھا اس میں ظاہر ہے کہ ان کی تربیت کا بھی دور تھا، کیونکہ یہ زیادہ تر پیپلز پارٹی سے جڑے ہوئے تھے، اور پیپلز پارٹی پروگریسو ہماری پولیٹیکل پارٹی ہے، ہمارے ڈیموکریٹک سسٹم کے اندر، جو آج بھی ہماری ڈیموکریٹک پولیٹیکل سسٹم میں اگر پروگریسو مائنڈ رکھتا ہے تو وہ پیپلز پارٹی سے ہی جڑے گا، جو بھی ہے۔ تو یہ قابل قدر بات ہے، لیکن خود پیپلز پارٹی کے اندر لیفٹ نے، ہارڈ لیفٹ نے کام کیا ہے، اس کے اندر رہ کر جو ہے اپنی ایک سپیس بنانے کی بھی کوشش کی ہے، اس کی بھی پوری ایک روایت ہے، لیکن ہمارے یہ دوست اس روایت کا حصہ نہیں تھے۔ یہ ایک جنرل
ٹینڈنسی جو تھی پیپلز پارٹی کی یہ اس کا حصہ تھی، لیکن اس کے باوجود بھی یہ پروگریسوزم کے ساتھ جڑے تو یہ خوش آئند بات تھی ان کی۔ لیکن ہوا یہ کہ وہ چونکہ تربیت کا عمل پروگریسوزم کے ساتھ اس طرح سے تھا نہیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پروگریسوزم کی جو ایک بگر اور ہائر ٹون تھی وہ اس کو خود پیپلز پارٹی کے اندر بھی پریزرو نہیں کر سکے، سیف نہیں کر سکے، یا اس کی اپنی ایک شناخت نہیں بنا سکے۔ تو ود ڈیو اپالوجی اور ود ریسپیکٹ اور بینگ پی 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 ورکر، جو ان کا احترام ہے اور جو ایک اکنالجمنٹ ہے، میرے لیے بہت یعنی احترام ہے اس کے لیے۔ تو اس کے باوجود بھی مثلا یہاں پر پروگریسوزم تک، اپنے فکر میں پروگریسوزم تک، اور وہ روایت جو سجاد ظہیر اور انجمن ترقی پسند مصنفین 1936 سے شروع ہوئی، اس کے ساتھ آپ کو ان جوڑنے میں ٹائم لگا۔ لیکن اس ٹائم کے دوران جو کچھ ہوا وہ بذات خود ظاہر ہے کہ اس شہر نے بھی بھگتا اور ہم نے بھی بھگتا۔ مثلا یہ کہ مثلا ہم آج سوشل میڈیا بہت بڑا بیرومیٹر ہے چیزوں کو پرکھنے کا۔ مثلا پیپلز پارٹی کے متعلق کوٹیشنز یا بھٹو صاحب کی تصویریں یا بلاول کی تصویریں یا کچھ اور چیزیں، اظہارات جتنے بھی ہوتے ہیں، ہمارے پی ڈبلیو اے گروپ میں وہ زیادہ رہے، لیکن سجاد ظہیر کی تصویر میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ میں نے اس کے اندر جو ترقی پسندوں کی کتابیں ہیں اس کی پی ڈی ایف میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ اس کے اندر جو کوٹیشنز لگائی جاتی ہیں وہ میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ اس کے اندر جو دن آتے ہیں پروگریسوز کے، پروگریسو پرسنالٹیز کے، پروگریسو جو بڑے بڑے وقوعات ہوئے، چاہے راولپنڈی سازش کیس ہو یا کچھ اور ہو، تو اس کے متعلق کوئی میں نے چیزیں نہیں دیکھی۔ اٹ شوز کہ اس کو اپنانے میں ابھی کمی ہے۔ تو اس کا ظاہر ہے کہ میں اٹھتا بھی رہا۔ اس کا نقصان کیا ہوا؟ اس کا نقصان یہ ہوا کہ یہ جو فورم ہے اس کو جب اپنا لیا گیا تو اپنی اس کمی کے باعث اور اپنی خلوص کے باعث بھی، مکمل خلوص کے ساتھ ظاہر ہے کہ شعور کی کمی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ تو اس کے افیکٹس آتے ہیں۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خود اس پنڈی اسلام آباد کے اندر جب چاروں طرف ایک براڈر لیفٹ کام کر رہا تھا، چاہے وہ این ایس ایف کی صورت میں ہو، وہ اسی دوران بحال ہوئی، قائد اعظم یونیورسٹی سے لے کر پنڈی اسلام آباد کے کالجوں تک نوجوان اس کے ساتھ جڑا، مذہبی تنظیمیں جو اپنے آپ کو پروگریسوزم کے ساتھ جوڑی ہوئی تھی، چاہے وہ حسرت موہانی کے ذریعے تھی، چاہے وہ عبید اللہ سندھی کے ذریعے تھی، چاہے وہ حسین احمد بدنی یا شیخ الہند محمود الحسن کے ذریعے تھی، جو سوشلزم کے لیے اپنا ایک سافٹ کارنر رکھتے تھے اور بلکہ یہ سمجھتے تھے سوشلزم ہی اسلام ہے، وہ بھی موجود تھے۔ پیور کمیونسٹ اور سوشلسٹ یہاں پر 5-7 پارٹیاں موجود ہیں، کام کر رہی تھیں، ارد گرد اسٹڈی سرکل ہو رہے تھے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے ہاں اس فورم کے اندر جب لوگوں کو ہم نے اینالائز کرنا شروع کیا تو وہ نوجوان 3 یا 4 ہوتے تھے، میری عمر کے 50 یا 50 پلس جو تھے وہی سارے بڑے ہوتے تھے۔ تو 50 کے بعد میں بینگ رائٹر تو کچھ تھوڑا بہت کام کر سکتا ہوں، لیکن ایز اے ورکر، پولیٹیکل ورکر، میں تو فارغ ہو چکا ہوتا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سٹیج، یہ انجمن براڈر لیفٹ کو راغب کرنے میں، متوجہ کرنے میں بری طریقے سے ناکام رہی۔ یہ ہماری ناکامی ہے، یہ میری ناکامی ہے ایک ترقی پسند کی، اور ہمارے انتظامیہ کی ناکامی ہے۔ تو اس کی ظاہر وجہ یہ موجود تھی کہ یہاں پر اس سٹیج کو ایک ٹی وی کے سٹیج پروگرام کی طرح استعمال میں لایا گیا۔ مثلا یہ کہ آپ کسی بھی بندے کو، سائنس والے بندے کو پکڑ لیں، آپ صحافی کو پکڑ لیجئے،
آپ پانی کے مسئلے پر ماہر کو پکڑ لیں، آپ بجلی کے مسئلے کے ماہر کو پکڑ لیں، ان سے گفتگو سن لیں، اینڈ دیٹس آل. تو اس میں پروگریسوزم کیا ہے؟ وہ تو سارے کروا رہے ہیں، بلیک ہول والے بھی کروا رہے ہیں، وہ انجمن وہ ہلکے والے بھی کروا رہے ہیں، ٹی وی بھی کروا رہا ہے، آئے دن آن لائن جناب یہ والے سیشن ہو رہے ہیں. یہ انجمن ترقی پسند مصنفین ہے جس کے اوپر آلموسٹ 80 سال کا بوجھ ہے ذمہ داری کا. تو ان کو تو چاہیے تھا کہ وہ یہ بات کرتے ہیں کہ پروگریسوزم کیا ہے، کیسے آج سے ریلیونٹ ہے، اس کی جو آج نئی تھیوریز آ رہی ہیں اسٹرکچرلزم سے لے کر پوسٹ ماڈرنزم تک، اس کے ساتھ اس کی ریلیونسی کیا ہے، ٹکراؤ کیا ہے، تقابل کیا ہے، یہ بات ہونی چاہیے تھی. آج پروگریسوزم جو ہے وہ کیسے مختلف ہے سجاد ظہیر کے دور سے، اس کے اندر جو ایوولوشن ہوا ہے وہ ہم تک کیسے پہنچا ہے. تو یہ ساری باتیں جو تھیں وہ یہاں پر ڈسکس نہیں ہیں. اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ انجمن ترقی پسند تو موجود رہی، لیکن انجمن ترقی پسند مصنفین کی انتظامیہ اور اس کے ساتھ چلنے والے میرے جیسے لوگ وہ اپنا ترقی پسندی کا تشخص نہیں بنا سکے. ان کی آئیڈینٹی ترقی پسند کی نہیں تھی، یہ تھا کہ وہ ترقی پسند تنظیم چلا رہے. یہ ایک اور بڑا فیلئر ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں، اور یہاں مجھے تڑپ نظر آئی خود ہماری انتظامیہ کے اندر بھی، فہیم صاحب نے ظاہر ہے کہ آج کا مضمون پڑھا اور باقی ہمارے دوستوں نے بھی یہ بات کی، اور وہ یہی ہے کہ آپ یہ ترقی پسند جو تھیوری ہے اس کو ڈیبیٹ کیجئے، اس کو مختلف انداز میں ڈیبیٹ کیجئے اور اس کو نوجوان کے ساتھ جوڑیے. ٹھیک ہے کہ آج پوسٹ ماڈرنزم کا دور ہے، لیکن یہ ہمارے لیے نہیں. پوسٹ ماڈرنزم کا دور جو ہے یہ سینٹرل یورپ کے لیے، یہ امریکہ کے لیے جو پوسٹ مشین ایرا میں چلے گئے. ہم تو ابھی تک گوتم بدھ کے عہد میں جی رہے ہیں. ملک ڈیفالٹ کر چکا ہے. آپ کی ادھر سے کیا کہ گلگت سے لے کر گوادر تک کی پٹی تو ابھی تک ٹرائبلزم میں جی رہی ہے جو گوتم بدھ کا عہد ہے، اور باقی جو تھوڑا کچھ بچا ہوا ہے وہ فیوڈلزم میں گھسا ہوا ہے. اور اگر جس کو ہم سرمایہ دار کہتے ہیں وہ بیسیکلی ٹریڈر ہے. اور ٹریڈر بھی کون سا ہے جو اپنی چیز بنا ہی نہیں سکتا، پیدا نہیں کر سکتا. تو کافی الجھنے. ہمیں ضروری ہے کہ پروگریسوزم کے ساتھ ایک آرگنائزڈ ورک کریں، کسی بھی ایڈونچرزم کے بغیر. مجھے پتہ ہے کہ یہاں پر جو ہے گیزم پر بھی بات کر سکتے ہیں، آپ الحاد پر بھی بات کر سکتے ہیں، لیکن ذہن میں یہ رکھیے کہ لبرلزم اور پروگریسوزم میں فرق ہے. ہماری ناکامی یہ ہے کہ ہم اس فرق کو بھول گئے ہیں اور لبرل مائنڈ جو ہے وہ پروگریسوزم کے اندر گھس گیا ہے. لبرل جو ہے وہ اپنی سب سے پہلی لڑائی خدا سے کرتا ہے، مذہب سے کرتا ہے، اور پروگریسو جو ہے وہ مذہبی کو بتاتا ہے کہ کلاس ایکسپلائٹیشن کیا ہوتی ہے، آپ ہمارے ساتھ کھڑے. وہ ذمہ داری لے کر مذہبی بحث نہیں کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو کیموفلیج رکھتا ہے. وہ چاہے تو جمعہ بھی پڑھاتا ہے ان کے ساتھ. لیکن لبرل جو ہے وہ باقاعدہ ایک نیکڈ وار میں جاتا ہے. یہ ایک چھوٹا سا فرق ہے جس کو سمجھیے. اب پرابلم یہ ہے کہ ہمارے اچھے ترقی پسند بھی اس حوالے سے ان ذمہ داریوں کو سمجھنے سے بھی قاصر ہیں، اور وہ حقیقت ہے کہ اپنی اس پوزیشن سے بھی ہٹے ہوئے. نادر صاحب ایک کمیونسٹ کے بیٹے ہیں اور پروگریسو لکھتے ہیں، لیکن ابھی بلیک ہول میں انہوں نے بلوچ مارکسسٹ نوجوانوں کے ساتھ پروگرام کیا، اور وہاں انہوں نے باقاعدہ کہہ دیا کہ میں مارکسسٹ نہیں ہوں اور میں ادب اور ادب برائے زندگی دونوں کا قائل ہوں. اب مجھے بتائیے، وہ ہمارے پچھلے 6 سال سے ہمارا حصہ ہیں، وہ ہماری مجلس عاملہ کا حصہ ہیں، اور اس کے بعد آپ کیسے اس کو ڈیفینڈ کریں گے اگر کوئی باہر سے آ کے آپ سے بات کر لیتا. امداد آکاش ہے، بہت پیارے شاعر ہیں، لیکن آپ نوجوان کو اٹریکٹ نہیں کر سکتے اور اس میں ناکام ہوئے. پھر کیا ہوا کہ اس کا جو آپ نے آئینی اسٹرکچر بنایا ہے، اس آئینی اسٹرکچر کو آپ نے اس طرح سے بنا دیا کہ یہی جو 4 بندے ہیں یہ پچھلے 6 سال سے مسلسل موجود ہیں.
ان کی اس کمٹمنٹ کو سلام بھی ہے کہ اگر یہ نہیں ہے تو پھر کیا ہوتا ہے. لیکن یہ ایک کرٹیسزم بھی میں آپ کو دے رہا ہوں کہ اب اس کا آئینی اسٹرکچر ایسا ہے کہ اس میں کوئی تیسرا بندہ شامل نہیں ہو سکتا. یہ پرابلم بھی ہے. تو اس کے یہ میرے سارے دوست مخلص ہیں اور فہیم سمیت اور میڈم نجمہ سمیت آپ کو ان ساری مسئلوں کے اوپر ایک جنرل باڈی کے اجلاس کے ساتھ آپ کو ریویو کرنا پڑے گا, ری تھنک کرنا پڑے گا, ری اسٹیبلش کرنا پڑے گا, ورنہ یہ اسی طرح آپ حلوے مانڈے کے ساتھ چلتے رہیں. خیر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مثلا آج بھی ڈیفینیشن پروگریسوزم کی نہیں ہو سکتی. اس میں آج بری طریقے سے ناکام رہے کرنے والے بھی, چاہے وہ فہیم ہو, اور اس پہ سر ہلانے والے بھی, اور اس کے اوپر جو کمنٹ کیا گیا اس سے بھی پتہ چل گیا کہ ان کو بھی پروگریسوزم کا نہیں پتہ. بہتر حالت, پہلے سے بہتر حالت کی طرف جانا یہ پروگریسوزم ہے. یہ پروگریسوزم نہیں ہے. سارا آپ کے یورپ کی اور ماڈرن ورلڈ کی ترقی کیپٹلزم کی بنیاد پہ ہوئی ہے. وہ پہلے سے بہتر ہے. وہ ٹرائبلزم سے فیوڈلزم میں گئے, فیوڈلزم سے وہ کیپٹلزم میں گئے, اور کیپٹلزم سے بھی وہ پوسٹ مشین سے, پری مشین سے پوسٹ مشین پہ چلے گئے. تو اس پورے ایوولوشن کے خلاف تو آپ کا پروگریسوزم کھڑا ہوا ہے, اور تبدیلی وہ لے کے آئے ہیں. تو کیا وہ پروگریسو ہے؟ آپ کو ری تھنک کرنا پڑے گا اس مسئلے کے اوپر. سر اس پہ تو ایک باقاعدہ ڈسکشن ہونی چاہیے سب کی. جی میم بالکل ایسے ہی. پھر آپ کو استحصال کیا ہے اس کی ڈیفینیشن کرنی پڑے گی. یہ لفظ اب اتنا استعمال ہوتا ہے جس طرح ماشاء اللہ اور سبحان اللہ استعمال ہوتا ہے, مطلب ہی کوئی نہیں اس کا. آپ کو استحصالی طاقت کا تعین کرنا پڑے گا. آپ کو اس کے میکنزم کا تعین کرنا پڑے گا. وہ آپ کو ایکسپلائٹ کیسے کر رہے ہیں, اس کے مینز کون سے, اس کے جو وسائل کون سے, وغیرہ وغیرہ. تو یہ ساری باتیں تھیں. بینگ پروگریسو آپ کی کیا ذمہ داری ہے, آپ کو کیا کرنا چاہیے, یہ ہے. اس کو آپ ضرور سوچئے. اس وقت ایک چھوٹی سی ایلیٹ ہے. اب آپ اس ایلیٹ کو جو مارکسزم کی جو کلاس سٹرکچر ہے آپ اس کے اوپر بھی نہیں پرکھ سکتے. پرابلم یہ ہے, آپ حمزہ علوی نے اس کے اوپر 3 کتابیں لکھی ہوئی. یہ تو ایک ایسا کلب ایک بن گیا ہے جس کے اندر صافی بھی گھسا ہوا ہے, جس کے اندر فیوڈل بھی گھسا ہوا ہے, ٹریڈر بھی گھسا ہوا ہے, جرنل بھی گھسا ہوا ہے, مولوی بھی گھسا ہوا ہے, رائٹر بھی گھسا ہوا ہے, عدلیہ بھی گھسی ہوئی ہے. یہ کلب ہے, اور اس کلب میں اب کوئی انٹری نہیں دے سکتا ہے. اور یہ جو ایک چھوٹا سا کلب ہے وہ ہمیں گردن سے پکڑے ہوئے, اور اس کے اوپر کوئی ڈیبیٹ نہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ چیزوں کو دوبارہ سے اس حوالے سے دیکھیے. ایک بات میڈم نشابہ کے نے جو بات کی کہ پوری دنیا سیکنڈ ورلڈ وار میں جس طرح سے پوری دنیا میں کا نیا نقشہ بنا تھا نئی پاور کی بنیاد پر. فرسٹ ورلڈ وار سے پہلے برطانیہ ایک سینٹرل پاور کی بنیاد پر جو کلونیل نقشہ بنا. لیکن سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جب امریکہ کی انٹری ہوئی اور پورا یورپ جو ہے وہ فارغ ہو گیا, اکنامکلی کولیپس کر گیا, اور امریکہ کی انٹری کے ساتھ ہی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد آپ کا نیا نقشہ بنا. اب مسئلہ یہ کہ امریکہ بھی ابسلیٹ ہو رہا ہے, آپ کی نئی طاقتیں جو ہیں وہ ابھر رہی ہیں. اب ایک نیا نقشہ بننے جا رہا ہے پوری دنیا کا, اور اس نئے نقشے میں یہ جو ایک انٹرم پیریڈ ہے, اس انٹرم پیریڈ میں جو پاپولرزم کی بنیاد پر جو پالیٹکس چل رہی ہے پوری دنیا میں کہ پاپولر بندے کو لائیں اور اس کے ذریعے سے ڈیموکریٹک پروسیس کو اپنے ہاتھ میں لیں اور ایکسپلائٹ کریں, اور اس کی بنیاد پر جو آپ معاہدے کروانے ہیں, جو آپ نے اسٹریٹجک پلان اختیار کرنے ہیں, جو آپ نے ملٹرائزیشن کے حوالے سے جو حکمت عملیہ اپنانی ہے اس کو قابو کریں اور پھر آگے بڑھیں. چاہے آپ انڈیا میں یہ مسئلے کو دیکھ لیں, چاہے پاکستان میں دیکھ لیں, چاہے آپ یوکرین میں دیکھ لیں, چاہے آپ امریکہ میں دیکھ لیں, جس کی طرف میڈم نشابہ نے یہ باتیں کی. تو یہ اسی کا ہے, اور یہ چلے گا ابھی کچھ عرصہ. لیکن جو ابھرتی ہوئی طاقتیں ہیں وہ آج آپ کی اور میری اس ملک کے اندر امریکہ چائنا وار
اپنے عروج پر ہے، جو فی الحال اپنی ایک پولیٹیکل آؤٹ لک رکھتی ہے، لیکن یہ پولیٹیکل آؤٹ لک کتنی دیر رہے گی اور اس کے بعد یہ صورتحال کدھر کنورٹ ہونے جا رہی ہے، اس پہ غور کیجیے. اور اس حوالے سے آپ یہ ایک ترکیب پسند کے طور پر کیا کر سکتے ہیں، اس کو ضرور سوچیے. یہ بھگتی نوجوان بلوچ سامنے بیٹھا ہوا ہے، یہ زیادہ دیر نہیں آئے گا، ہماری لالی پاپ کو سمجھ جائے گا، یہ میچور ہو جائے گا، کیونکہ سوشل میڈیا اس کے پاس ہے، یہ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں. ہم ایک ہی اسٹیٹ آف مائنڈ کے ساتھ 6 مہینے چلیں گے تو 6 مہینے کے بعد مفتی صاحب کہیں اور ہوں گے، ہائر لیول پہ ہوں گے، تو یہ کسی اور محفل میں بیٹھ کے پھر ہمارا مذاق اڑا رہے ہوں گے یا ہماری ناکامیوں کی فہرست پیش کر رہے ہوں گے. آئی ایم سو تھینک فل کہ آپ نے مجھے بلایا اور میری